نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے آپ کی خدمت میں جلدی آنا بھی تھا، لیکن کل سے کچھ طبیعت میں تھوڑا سا اطمینان نہیں تھا، تو آج ہم چھٹی کرنے ہی کے موڈ میں تھے، تو اتفاق سے پہلے ہی سے دو ساتھیوں نے چھٹی کر لی ہے. قاری صاحب بھی اندور تشریف لے گئے ہیں وہاں پر ایک پروگرام کے سلسلے میں، اور الحاج صادق رضوی صاحب وہ جو ہے گاؤں تشریف لے گئے. اور پھر میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ میں کچھ معروضات آج پیش کروں گا، اور کچھ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی آج یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. میرے اعلان کو سن کر کے تو میں نے سوچا چلو وعدہ بھی نبھ جائے تو تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا. جنت کس کے لیے؟ آج کا موضوع ہے جنت کس کے لیے. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور دوڑو. چلنے کی بات نہیں ہے، اچھا کمال کی بات ہے. قرآن میں کہیں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو. تو جب دوڑنے کی بات کہیں قرآن مقدس میں کہی جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب آہستہ چل کر کام نہیں بنے گا. جب دوڑنے کے لیے کہا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب جلدی کرو، بھاگو، جتنا جلدی تم کر سکتے ہو. تو یہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں. مغفرت کی طرف دوڑو. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ ایسے کاموں کی طرف دوڑو جن کاموں کی طرف دوڑنے کے بعد اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، بخشش ہی بہت بڑی چیز ہے. تقریباً انبیاء کرام نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نا، اس میں وغفر کا لفظ آپ کو ملے گا کہ بخشش کی دعا میں ضرور کی. پڑھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ، اور قرآن مقدس کو یاد. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسی لیے دو مسلمان جب آپس میں ملیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ یغفر اللہ لنا ولکم،
جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں تو وہاں بھی مغفرت، اللہم اغفر لحینا و میتنا. مغفرت بہت بڑی چیز ہے. تو قرآن کہتا ہے ایسے راستے کی طرف بڑھو جس راستے کی طرف بڑھنے کے بعد اللہ کی بخشش تمہیں نصیب ہو سکے. اسی لیے ایک بہت اہم نکتہ عرض کر دوں. ایک عظیم ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ. وہ جب وضو کرتے تو اپنے اعضائے وضو کو اس طریقے سے نہیں پہنچتے تھے کہ پورا ایسے گھیس لیا اور خشک کر لیا، نہیں، ہلکے سے تری باقی رکھتے تھے. کسی نے پوچھا حضور یہ تری باقی رکھنے کی وجہ؟ فرماتے یہ تری قیامت کے دن میزان کے اندر تولی جائے گا. تو مغفرت بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتا ہے بخشش کی طرف دوڑو، چلو نہیں، دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو. تو ایک تو بخشش کی بات کی گئی، دوسرا جنت کی طرف. تو اب کہیں کوئی ڈائریکشن تو لگا ہوا نہیں کہ ادھر دوڑو تو مغفرت ہو جائے گی، ادھر دوڑو تو جنت ہے. نہیں، جن جن اعمال سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا اس کو ان شارٹ اگر آپ سمجھ لیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو نیکیوں کی طرف دوڑو، اعمال صالحہ کی طرف دوڑو، بخشش مانگنے کی طرف دوڑو. اور جنت کیسی ہے، کتنی چوڑان ہے اس کی؟ صرف جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں سارے آسمان اور زمین آ جائیں. اتنی تو صرف چوڑائی، لمبائی کی بات نہیں گئی، چوڑان کی بات کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جنت ہے کس کے لیے؟ تو اب قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت تو ہم نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی. اب اللہ عز و جل جب کوئی بات فرماتا ہے تو گنجلک نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل بھی ہوتی ہے تاکہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے. اب آج کے دور میں تو کیا گلے میں مالا ڈال کر آدمی سمجھتا ہے میں متقی ہو گیا، زلفیں بڑھا کر آدمی سمجھتا ہے متقی ہو گیا، لباس موٹا پہن کر متقی ہو گیا، داڑھی اور پتہ نہیں کیا کیا متقی کے اعتبار سے آدمی سمجھتا ہے. قرآن نے بتا دیا متقین کون ہے، جن کے لیے جنت ہم نے سجائی ہے. وہ جنت ہے کس کے لیے؟ یہ تو فرما دیا متقین کے لیے. اب متقین کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ تو پہلی چیز بتائی الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہے جو راحت میں اور تنگی میں دونوں حالتوں میں اپنے رب کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہے. یہ ہے متقی. راحت ہو تب بھی خرچ کرتا ہے اور تنگی ہو تب بھی خرچ کرتا ہے، خوش ہو تب بھی خرچ کرتا ہے اور غم میں ہو تب بھی خرچ کرتا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی متقین لٹنے والے کا نام نہیں، لٹانے والے کا نام. متقی لوٹنے والے کا نام نہیں، لٹانے والے کا نام. اب تو اس لبادے میں لوٹا جا رہا ہے، لٹایا نہیں جا رہا. اب متقی لٹاتے، وہ کیسا لٹاتے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ. یوں ہی امام حسین کو سرکار نے نوجوانوں نے جنت کا سردار فرمایا. دیکھ لیجئے سخاوت آپ ان کی، کتنا لٹایا ہے انہوں. جب مال لٹا دیا تو پھر بیٹا بھی لٹا دیا اور جان بھی لٹا دیا، سب لٹا دیا اللہ کے نام. تو متقی جو ہوتا ہے وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے نام پر. خوشی میں بھی خرچ کرتا ہے اور غم میں بھی خرچ کرتا ہے. ہمارے یہاں خوشی میں کم خرچ آدمی کرتے ہیں، غم میں زیادہ خرچ کرتے ہیں. آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں تاکہ سمجھ میں آئے.
اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب اخرتنی او کما قال، اے ایمان والو موت کے آنے سے پہلے اللہ کے نام پہ خرچ کر دو. کہ جب آدمی موت دیکھتا ہے تو کہتا ہے موت تھوڑی رک جا میں ابھی کچھ دے دوں. تو دیکھیے موت کے ٹائم پہ آدمی صدقہ شروع کر دیتا ہے، دو بکرا نکالو، مرغی نکالو، یہ نکالو. موت جہاں دیکھا کہ لٹانا شروع کر دیا. قرآن کہتا ہے موت کے آنے سے پہلے لٹاؤ. جب تم خوشی میں لٹاؤ گے تو غم میں اللہ تعالیٰ تمہارے لٹانے پر تم پر مزید کرم فرما کر تمہیں خوشیوں کی دولت سے مالا مال فرما. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. متقی کو آپ دیکھیں گے وہ سخی ہوگا. متقی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. اور بخیلی یہ جہنم کے ایک درخت میں سے، درخت کی ٹہنی ہے. اور جس نے بخیلی کو پکڑ لیا سمجھ لیجئے اس نے جہنم کے درخت کو پکڑ لیا. اور جس نے سخاوت کو پکڑ لیا اس نے جنت کی ٹہنی کو پکڑ لیا. سخاوت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر. سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے. اسی لیے تو میرے آقا کی شان امام عشق و محبت نے بیان کی نا. کیا بیان ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. جود اور کرم یہ دو لفظ اعلیٰ حضرت استعمال فرمائے ہیں، دونوں میں فرق ہے. کرم اس کو کہتے ہیں کہ بن مانگے اور طلب سے سوا مل جائے. تو حضور کسی کو بن مانگے بھی دے دیتے تھے اور اس کو جتنی چاہت ہوتی تھی اس سے زیادہ بھی دے دیتے تھے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اور رب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اجود، اللہ سب سے زیادہ سخی ہے، اور اللہ کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی. سخاوت انسان کے اندر اگر پیدا ہو گئی لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے. تو متقی جو ہوتے ہیں جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے ان کی پہلی صفت قرآن نے بیان کی الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو راحت و غم میں، خوشی اور غم میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے. متقی کبھی غصہ جو ہے نا وہ ناک پہ لے کے نہیں گھومتا، متقی غصے کو پی جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے حق پر رہتے ہوئے اپنے غصے کو پی لیا اللہ اسے جہنم سے روک لے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو گھونٹ ہیں بہت کڑوے لیکن اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان میں سے ایک جو ہے غصہ پی جانا. اب یہ غصے کے بارے میں پھر زندگی رہی تو میں بتاؤں گا. ایک بڑا یونیک ٹاپک ہے غصے کو لے کر. کہاں غصہ کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے، کون سا غصہ پی جانا اور کون سے غصے کے اندر پینا نہیں. تو متقی جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے سب، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ والکاظمین والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے. متقی کبھی ریونج یا انتقام کا سوچتا ہی نہیں، وہ تو معافی کرنے ہی کو پسند فرماتا ہے. اس لیے کہ معافی کرنا اللہ کی سنت ہے، معاف کرنا اللہ کی سنت ہے، اور ہر ولی اللہ عز و جل کی سنت کو اپنانا پسند کرتا ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. قرآن مقدس کو یاد کریں. اور ایک حدیث سن لیجئے، زندگی پر یاد رکھیے گا، بہت اہم حدیث ہے. ساری حدیثیں اہم ہیں لیکن یہ حدیث یاد رکھیے گا. نفس جہاں آ کر ہمیں روک دیتا ہے، اکڑ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، وہ کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا
اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں. یاد رکھیے گا. اور پھر آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو پہلی چیز آپ سمجھ گئے، دوڑو مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑان ساتوں آسمان و زمین جس میں سما جائیں اتنی اس کی چوڑان ہے. اور یہ جنت سجائی گئی ہے متقین کے لیے، اور متقین اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خوشی اور غم میں خرچ کرتا ہے، غصے کو پی جانے والا ہے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا. یہاں تک تو بات آئی دوڑنے کی. اب آئیے دوسری ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں. یہ میرا بہت فیوریٹ ٹاپک تھا، جیسے میں آج بہت اچھی طرح سے سمجھاتا، لیکن خیر اللہ کی مرضی، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اب دوسری آیت سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. پہلے کیا فرمایا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اب دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. اب یہ کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ اب یہاں بتایا گیا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بڑھ کر چلو. پہلے کیا فرمایا؟ دوڑو. تو دوڑنے والے تو کئی ہیں، بخشش کو حاصل کرنے اور جنت کی طرف دوڑنے والے تو کئی لوگ ہیں، کئی دوڑ رہے ہیں. اب یہاں قرآن کہتے خالی دوڑو ہی نہیں، آگے نکل جاؤ. اب آگے نکل جاؤ، دوسروں کو پیچھے رکھ دو، تم آگے نکل جاؤ اللہ سے مغفرت پانے کے اندر اور اللہ کی جنت کی طرف. دوڑو نہیں، اب بھاگو، یعنی آگے نکل جاؤ، بڑھ چلو، بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان و زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے. پہلے فرمایا گیا اعدت للمتقین کہ جنت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اور متقین کی فہرست متقی کون ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی. اب یہاں جن کو دوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف، تو وہ کون ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت سجا کے رکھی ہے؟ تو فرمایا للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. چلیے تھوڑا سا فضل و کرم کو سمجھا دو. کرم کہتے ہیں کسی چیز کے عوض میں تمہیں کوئی چیز ملے، اسے کہتے ہیں کرم. آپ نے محنت کی، مزدوری ملی، یہ ہو گیا کرم. اور فضل اسے کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی محنت نہیں، آپ کسی چیز کے مستحق نہیں تھے، بغیر کسی اس کے اگر یوں ہی اگر مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. تو یہ جنت کس کے لیے سجائی گئی؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر اور سارے رسولوں پر ایمان لائے. اب یہاں ایک اور آیت اس کے ساتھ لگا کر میں پیش کروں گا تو مضمون سمجھ میں آ جائے گا. آپ کہیں گے میں بھی اللہ پر ایمان لایا، میں بھی سارے رسولوں پر ایمان لایا. ٹھیک ہے، آپ ہم سب ایمان لائے، لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم دل سے تو اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی ماننے کو تیار نہیں. اب اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ایسا ایمان لاؤ جس ایمان کے بعد تمہارے دل میں کسی قسم کا تردد نہ ہو. اللہ کو مانو تو وحدہ لا شریک مانو، بے عیب مانو، اس پر توکل کرو، اس کو مدد کرنے والا جانو، کامل یقین اس کے اوپر رکھو. اس طرح سے اپنے رب پر ایمان لاؤ.
اور ایسا ہی رسولوں پر ایمان لاؤ کہ رسول کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس بات پر عمل کر کے انسان کا دنیا میں کوئی خسارہ ہو یا آخرت میں کوئی خسارہ ہو۔ تو جنت سجائی گئی ہے اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور جنت ہے متقین کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بس یوں سستے سستے میں جنت کا سودا نہ کریں، بہت ٹف ہے۔ اللہ نے تو جنت جو ہے بیچ دی ہمیں، اور اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ مولا جان بھی تو نے ہی دی، ایمان بھی تو نے ہی دیا، اور پھر خرید بھی تو ہی رہا ہے، تو جواب ملے گا میرے محبوب کی محبت کی وجہ سے اب تمہاری جان بھی قیمتی ہو گئی اور تمہارا ایمان بھی اور تمہارا مال بھی قیمتی ہو گیا۔ اس لیے یہ دو چیزیں جب تمہیں نصیب ہو گئیں تو اس کو خریدنے والا میرے جیسا پروردگار ہے، میں ہوں خریدنے والا، میں ہی پروردگار ہوں، میں ان دونوں چیزوں کو خریدوں گا اور خریدنے کے بعد تمہیں جنت عطا کروں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ سستے سستے میں جنت قرآن میں ہے، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آسان سمجھ لیا ہے آپ نے، جنت میں یوں ہی داخل ہو جائے۔ اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا الجنت تحت السیوف، جنت تلوار کے سائے میں۔ کہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جسے جنت میں جانے کی تڑپ ہو اسے چاہیے کہ نیکیوں کی طرف دوڑے بھی، مغفرت حاصل کرنے کی طرف بھاگے بھی، اور صرف دوڑے ہی نہیں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، اور ایسے اعمال کی طرف دوڑے اور آگے نکلے جو اعمال اسے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اور اس کی بخشش کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ آج گناہوں کی طرف تو لوگ بڑھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، نیکی کی طرف بھاگنے سے اور دوڑنے سے انسان کتراتا ہے۔ خدا کے لیے نیکیوں کے سلسلے میں جذبہ پیدا کرو، شوق پیدا کرو، اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہاں یہ بھی فرمایا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ توبہ میں جلدی کرو۔ کہیں کسی مفسر نے یہ فرمایا صف اول کے اندر نماز میں کھڑے ہونے کے لیے جلدی کرو۔ کئی تفسیریں اس کی موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ عز و جل بخشش فرما دیتا ہے اس عمل کی طرف دوڑیں۔ اللہ عز و جل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، ماہ ربیع النور شریف قریب ہے، اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ میں سے بہتوں کو دیا ہے، اور میں تو اس بندے کو نہیں بھول سکتا جس نے لاسٹ ایئر یا سیکنڈ لاسٹ ایئر میرے ایک اعلان پر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ چند ہزار کیلنڈر جو ہے وہ رہ گئے ہیں، اگر وہ نہیں فروخت ہوں گے 7,000 کیلنڈر تقریباً، اگر نہیں فروخت ہوں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا مکتبہ طیبہ کا۔ اجتماع میں ہی تھے، آگے آئے، انہوں نے کہا کہ سارے کیلنڈر میں خود لوں گا اور آپ سارے کیلنڈر کو تقسیم کروائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کے نام پہ دین پھیلاؤ، پیسہ خرچہ کرو۔ آپ نے کہا ہر شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل جتنی کتابیں مکتب پر موجود ہیں آپ لیں، دوسروں کو تحفے میں دیں، خود بھی پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں۔ بس ایک شعر مجھے اعلیٰ حضرت کا یاد آ رہا ہے، بڑا مشہور ہے اور بڑے عاشق رسول لوگ اس کو پڑھتے ہیں، انہیں جانا، دیکھیں میں دنیا سے ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، کبھی غور کیا آپ نے اعلیٰ حضرت نے کیا انہیں جانا، پھر کہتے ہیں انہیں مانا،
آج ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کا تھا، اس لیے کہ پہلے پڑھ کر کے اعلیٰ حضرت نے انہیں جانا، اور پڑھ کر کے پھر سمجھ میں آ گیا کہ اب ان کے علاوہ کوئی مددگار اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے، تو پھر انہیں مانا اور پھر سب سے توجہ ہٹا دی اور کہتے نہ رکھا غیر سے کام۔ تو جب تک جانو گے نہیں تو ماننے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت جہاں کوئی کام نہیں آتا وہ جانتے تھے کہ وہاں حضور کام آئیں گے، تو کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ تو جانو، واللہ میں آپ کو کہتا ہوں جتنا حضور کو پڑھو گے، حضور کے علاوہ کسی اور کی محبت جلدی سے دل میں جگہ نہیں پکڑی۔ پڑھو حضور، پڑھو اپنے آقا کی شان۔ تو کتاب مکتب پر ہیں، آپ آج لے جا سکتے ہو، جتنی لے جا سکتے ہو لے جائیں، بانٹیں، خوب خریدیں، خوب تقسیم کریں، اور ہر طریقے کی 50 روپے والی، 10 روپے والی، 40 روپے والی، 100 روپے والی، 200 روپے والی، یہ کتابیں موجود ہیں۔ آپ جیسی آپ کو لگے، غیر مسلموں کو دینے جیسی حضور کی شان میں کتاب بھی مکتبہ طیبہ پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، ساری زبانوں میں موجود ہے، تو آپ لیں اور اسے تقسیم کریں۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالی شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے اور دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔